بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم سامود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں معلومات دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث ہوئے۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا، اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ اور جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال تک ہوتی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ میں ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کرو۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا، اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پہاڑ سے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو اور پتھر سے نکلتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی دعا فرمائی۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدید آواز آئی۔ اس کے بعد پہاڑ ٹوٹا اور اونٹنی پہاڑ کے بدن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ 5 اور سردار ایمان لے آئے۔ روایتوں کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ نے مخالفت کی اور کہا، اے قوم، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 130 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن اس سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ، انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی، جو ایک روایت کی بنا پر 20 قد انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں کی دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے۔
یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے حاصل کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کا تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر بھی گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام سندو تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ ایک تو عذاب سے خوف تھا، اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام خوددار تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص خود وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ خوددار کا ایک دوست تھا جس کا نام مسنہ تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب خوددار اور مسنہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گی جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس خوددار اور مسنہ آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر وہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو ساتھ لیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ کر جس طرف سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر جھپٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرائے اور فرمایا اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کے اندر تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو،
تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو گھیر لیا گیا اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی، اس طرح کہ وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سر زمین میں کبھی رہتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کر اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔